الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی کرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے: اکثروا من الصلاة علی فی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فمن فعل ذلك كنت له شہیدا وشافعا یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا کہ تم جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا کل بروز قیامت میں اس کا گواہ اور اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں حاضر ہیں۔ بیان سننے سے پہلے حصول ثواب کی خاطر اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے: نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر احسان فرمایا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنا قطعی فرض قرار دے دیا گیا۔ جو شخص بھی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا مدار یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو تسلیم کیا جائے۔ آئیے آج کے اس سلسلے میں سورہ نساء سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ اور اس کا پس منظر سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اے محبوب، تمہارے رب کی قسم، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ ناظرین، جس طرح پہاڑوں سے آنے والے پانی کے ذریعے سے نیچے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں عام طور پر پہاڑوں سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے، تو زمین کی طرف جو کھیت ہوتے ہیں انہیں اسی پانی کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اہل مدینہ پہاڑ سے آنے والے پانی کے ذریعے اپنے کھیتوں میں آبپاشی کیا کرتے تھے۔ وہاں ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کچھ جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا اس بات پر تھا کہ کون پہلے اپنے کھیت کو پانی دے گا، کیا انصاری یا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ معاملہ پیش ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے زبیر، تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کے لیے اس پانی کو چھوڑ دو۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف سب سے پہلے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین آتی تھی، اور ان کے پڑوسی کی زمین بعد میں آتی تھی۔ اور بات بھی بالکل واضح ہے کہ جس کی زمین پہلے ہے پانی اسے پہلے ملے گا، پھر اس کے بعد وہ اپنے پڑوسی پر احسان کرتے ہوئے اس کے لیے پانی کو چھوڑ دے گا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو انصاری کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھپھی زاد بھائی ہیں، اس لیے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کی ہدایت بھی فرمائی تھی، لیکن انصاری نے اس کی قدر نہ کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے باغ کو سیراب کرنے کے بعد پانی کو روک لو۔ تو اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ تم آپس کے معاملات میں نبی سے فیصلہ کرواؤ اور ان کے فیصلوں کو دل و جان سے خوشی سے قبول کر لو۔ امام ابن جریر نے اس آیت کے شان نزول میں دو حدیث ذکر فرمائے۔ ایک تو یہی واقعہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا، اور دوسرا ایک یہودی اور منافق کا جو آپس میں جھگڑا تھا، جو آپس میں تنازع تھا، جس میں منافق یہ چاہتا تھا کہ فیصلہ کعب بن اشرف کے پاس لے جایا جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فیصلہ پہنچا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، تو فیصلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر اڑا دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی امام ابن جریر نے اسی آیت کے تحت نقل فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واقعے اس آیت کے نزول کا سبب ہوں۔ جی ہاں، یہ ہو بھی سکتا ہے۔ اور کثیر مفسرین نے منافق اور یہودی والا جو واقعہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی دوسری ایک آیت کے تحت ذکر فرمایا، اور وہ آیت یہ ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ ترجمہ کنز ایمان: کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائے، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے۔ بشر نامی ایک منافق کا یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے یہ کہا کہ چلو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ منافق نے خیال کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کسی کی بھی رعایت نہیں رکھتے، اور اس سے میرا مطلب حاصل نہ ہو سکے گا اور فیصلہ میرے خلاف ہو جائے گا،
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں درست نہیں ہوں، اس لیے اس نے ایک اور پیشکش کر دی۔ اس نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ اس یہودی کعب بن اشرف کے پاس لے جاتے ہیں اور اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ ناظرین کیسی بات ہے، یہودی کعب بن اشرف کے پاس نہیں فیصلہ لے جانا چاہتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ رشوت خور ہے، اور مسلمان منافق وہ جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی رعایت نہیں رکھنے والے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ دل میں کھوٹ موجود ہے۔ تو چونکہ یہودی اس بات پر راضی نہیں تھا، اس لیے اس نے یہودی ہونے کے باوجود اس کو پنچ تسلیم نہ کیا۔ ناچار منافق کو پھر فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لانا پڑا۔ رسول صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے حق میں تھا، اس کے موافق تھا اور منافق کے خلاف۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق اس یہودی کو مجبور کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا۔ یہودی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میرا اور اس کا جو معاملہ ہے اس سے پہلے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما چکے ہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے راضی نہیں، یہ چاہتا ہے کہ آپ سے فیصلہ کروایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ابھی اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اسے قتل کر دیا، یعنی اس منافق کو قتل کر دیا، اور فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ اس منافق کے جو ورثاء تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، لیکن ان آیات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، لہذا پھر ورثاء کے مطالبے کو مسترد کر دیا گیا۔ وہ کون سی آیہ مبارکہ ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور بتا دیا گیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ ایمان والا نہیں۔ ایمان کا مدار ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنا فرض قطعی ہے۔ آپ کے فیصلوں کو نہ ماننے والا مومن نہیں رہتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک فیصلے کو بظاہر مان لیتا ہے لیکن دل سے قبول نہیں کرتا، اس لیے فرمایا کہ وہ آپ کے کیے ہوئے فیصلہ کے خلاف دل میں بھی تنگی نہ پائیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، کہ حضور نے جو فیصلہ کر دیا ہے انہیں صرف اوپر اوپر سے نہیں بلکہ دل میں بھی اسے تنگی نہ پائیں۔ بعض اوقات ایک عدالت سے ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اس کے اوپر والی عدالت ہوتی ہے وہاں رٹ دائر کر دی جاتی ہے اس فیصلے کے خلاف۔ مثال کے طور پہ کہیں پر ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے اور کسی کو قبول نہیں ہے تو اس فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ کے اندر رٹ دائر کر دیتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے بعد
پھر کسی عدالت میں اس فیصلے کے خلاف کوئی رٹ دائر نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے بعد میں فرمایا اس فیصلے کو خوشی سے مان لو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں وہ خطا سے معمون ہے، محفوظ ہے، بلکہ معصوم ہوتا ہے۔ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ اگر حضور ایسا نہ کرتے ویسا کر دیتے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے دل کی ایک بات سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، اور وہ یہ ہے کہ منافقین کو جب آپ کی طرف سے احکام دیے جاتے ہیں تو یہ ان سے کتراتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ان کو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بیان فرمایا ہے، یہ کتراتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن جب خود پر پڑ گئی ہے، بشر منافق کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلہ لے آئے۔ ویسے فیصلہ نہیں مانیں گے، لیکن جب اب خود پر بن پڑی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا اس بات سے، اور ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ کیسی ہوگی جب ان پر کوئی افتاد پڑے، بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ پھر اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اللہ کی قسم کھاتے کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ہی تھا، ان کے دلوں کی تو بات اللہ جانتا ہے۔ تو تم ان سے چشم پوشی کرو اور انہیں سمجھاؤ اور ان کے معاملہ میں ان سے رسا بات کہو۔ منافقین کے بارے میں واضح کر دیا گیا۔ کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منہ پھیرتے ہیں، لیکن جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، جیسے بشر منافق کے اوپر آئی، خود اس کے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے جو اس پر مصیبت آ پڑی ہے، تو کیا پھر بھی یہ آپ سے اعراض کریں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس وقت اپنی کرتوتوں کی تعویلیں کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی تھا، تاکہ منافق بشر کے ساتھ بھی بھلائی ہو اور اس کا یہودی کے ساتھ میل نامہ ہو جائے، صلح نامہ ہو جائے، آپس میں اتفاق ہو جائے۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں جب مسلمان منافقوں سے کہتے تھے کہ آؤ اپنے مقدمے کا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لو، تو وہ منہ موڑ کر کتراتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ اور جس منافق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اب اس کا قصاص لینے کے لیے اس کے اہل معذرت کرتے ہوئے اور تعویلیں نکالتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کیونکہ اب یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عمر سے قصاص لیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اے محبوب
وہ جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ہے وہ شخص تو ایمان والا تھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی نسبت اس آیہ مبارکہ میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرمائی اور فرمایا فلا وربک، اے حبیب تیرے رب کی قسم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی پہچان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے فلا وربک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان کو بیان کیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا فرض قرار دیا گیا، اور اس بات کو اپنے رب ہونے کی قسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پختہ فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کرنے والے کو دائرہ ایمان سے خارج قرار دے دیا گیا، لا یؤمنون، اور پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حاکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے حاکم بنایا، البتہ دونوں میں لا متناہی فرق ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سی صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر استعمال کی جائیں تو شرک لازم نہیں آتا۔ رب بھی رؤوف ہے، حضور بھی رؤوف ہے، رب رحیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا گیا۔ تو جب تک شرک کی حقیقت نہ پائی جائے، یعنی مکمل برابری نہ کر دی جائے کہ جیسی قوت و اختیار رب کی ہے ویسی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تب تک شرک نہیں ہوتا۔ اور اگر باہم فرق رکھا جائے کہ رب خالق ہے، رب معبود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ہرگز شرک کی کوئی صورت وجود میں نہیں آ سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل و جان سے ماننا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا کہ پھر اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے متعلق کوئی رکاوٹ نہ محسوس کرنا، کوئی تنگی نہ محسوس کرنا، بلکہ دل و جان سے اسے تسلیم کر لینا۔ اور اس سے آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی احکام کا ماننا یہ فرض ہے، اور ان کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ نیز ان پر اعتراض کرنا، مذاق اڑانا، یہ بھی انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اس سے وہ لوگ ضرور عبرت حاصل کریں جو کفار کے قوانین کو اسلامی قوانین پر فوقیت دیتے ہیں، اور جہاں کہیں بات ہوتی ہے تو اسلام کے خلاف گفتگو کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن نے تو کہا کہ جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہو، ایمان والوں کا کام ہے کہ وہاں نہ بیٹھیں، اور اگر بھول کر وہاں بیٹھ جائیں تو کہا جیسے ہی معلوم چلے فوری وہاں سے اٹھ جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جیسے نہ ہو جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں، اور وہ احکام حکمتوں سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اگرچہ کبھی حکمت کسی پر ظاہر نہ بھی ہو تو کیا ہوا، یقیناً بے شمار حکمتیں اس حکم میں پوشیدہ ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اعتراض کی گنجائش نہیں ہوتی، اور کسی پر کوئی حکم نہ آیا اور کسی کے لیے آ گیا، اس میں بھی ضرور حکمتیں موجود ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ایک حکم کے بارے میں فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان،
اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے تو اس میں ان کا بھلا تھا اور ایمان پر خوب جمنا، اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے اور ضرور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتے۔ یہاں سے مخلص اور منافق سب کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسے ہوتے کہ جو ان احکام پر عمل کرتے۔ کسی کا اپنی ذات کو قتل کر لینا کوئی آسان بات نہیں۔ حکم دے دیا جائے کہ اپنی ذات کو قتل کرو، جیسے بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جانے اور توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے حکم سے یہ ہوا۔ ہاں اگر کسی اور کو حکم دیا گیا ہے، جس بات کا دیا گیا ہے اسے چاہیے اس پر عمل کرے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر خود کو قتل کرنا اور گھر بار چھوڑنا فرض کیا تھا، ہم اس کو بجا لائے تھے۔ اس پر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر فرض کرتا تو ہم بھی ضرور بجا لاتے۔ تو اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن اگر واقعی ایسا حکم آ جائے تو پھر اس پر عمل کر لینا یہ آسان بات نہیں۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو اس سے روگردانی کر لیتی ہے۔ آج کسی سے کہہ دیا جائے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی چھوڑ کر تم یہاں سے چلے جاؤ تو انسان کے لیے تکلیف کی بات ہے، اور اگر 10 لوگوں کو حکم دیا جائے سب اس پر عمل کر لیں، یہ ضروری بات نہیں کہ ہر ایک اس پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس لیے جو حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور مزید وہ کہ جو نہیں آیا اس کی خواہش میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا اس کے مطابق انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرتا چلا جائے۔ نماز کا حکم ہوا نماز پڑھے، زکوٰۃ کا حکم ہوا زکوٰۃ ادا کرے، حج کا حکم ہے اگر اس کے اوپر فرضیت لاگو ہے تو حج کرنے کے لیے چلا جائے، اگرچہ اس میں مشقت ہے لیکن اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اپنا مال جا رہا ہے لیکن اس کی فکر نہ کرے بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرے، کسی اور ایسے حکم کی تلاش میں نہ رہے کہ جو اس کے لیے مشکل ہے۔ رب چاہتا تو وہ بھی عطا فرما دیتا، لیکن اگر رب نے نہیں عطا فرمایا تو اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ اس لیے ہر حال میں انسان کو اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کے سلسلے کا ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔